آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ پہلے سن لی تاکہ ترجمانی میں آسانی ہو. الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ بات پہنچی ہم تک قرآن کے ذریعے. کیا ترجمہ ہے؟ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے محبوبوں کو، اللہ کے چہیتوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. چلیے ٹھیک، خبر تو مل گئی. خبر یہ مل گئی کہ اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو باری تعالیٰ دیکھے جیسے ہی ہوئی تقریر شروع، کچھ لوگ نکلنا ہو گئے شروع. یہ تیسرا بندہ، ہو سکتا ہے کسی کو حاجت ہو، قضاء حاجات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ رخصت ہے اس کے لیے. خیر، خبر کا ہی مقصد تھا. اگر خبر دینا ہی مقصد ہے، اور واقعی قرآن کا جو بنیادی مقاصد ہے نا، قرآن پاک کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مقصد ہیں. اس میں جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بے خبر لوگ ہیں ان کو خبر پہنچا دو تاکہ باخبر ہو جائے. جو لوگ اللہ سے بے خبر تھے خبر پہنچا دی تاکہ باخبر ہو جائے. رسالت سے بے خبر تھے خبر پہنچا دی گئی تاکہ باخبر ہو جائے. تو ولایت سے بے خبر تھے تو خبر پہنچا دیتے، ہم باخبر ہو جاتے. خبر ہی تو دینا تھا. توجہ رہے، کیونکہ یہ شروع کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو آگے نتیجہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ کو خبر ہی دینا تھا نا کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ خبر ہے نا جو ہم تک پہنچی ہے. یہ خبر مان گئے ہم کہ تمہارے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ مانتے ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے بچا رکھا ابھی تک ہمارا بھرم، اور ان پر خاص ہے تیرا کرم، اسی لیے بنے ہمارے وہ صنم. تو آپ کا معاملہ تو صاف نظر آتا ہے ہم کو، آپ کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. یہ خبر آئی تو خبر ہی دینا مقصد تھا. باری تعالیٰ معذرت کے ساتھ جرات کر رہا ہوں، اے اللہ جب خبر ہی دینا تھا، خبر ہی پہنچانا تھا، خبر پہنچانا تھا ولایت کے بارے میں، خبر دینی تھی شان ولایت کے بارے میں، خبر دینی تھی دوستوں کے بارے میں، خبر دینی تھی اولیاء اللہ کے بارے میں، خبر دینی تھی محبوبوں کے بارے میں، تو خبر ہی دیتے نا. خبردار کیوں؟ الا خبردار، خبردار سے شروعات ہو رہی ہے. یعنی خبر کی شروعات خبردار سے. خبر الگ چیز ہے، خبردار کرنا الگ چیز ہے. تو آپ بھی جانتے ہو خبردار کرنا الگ چیز ہے اور خبر دینا الگ چیز ہے. یہ دونوں سیم ہے نہیں. تو جب خبر ہی دینا ہوتا ہے اپنے اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں خبر ہی دینا جب ارادہ فرمایا کہ میں خبر دے دوں ولایت کے بارے میں، کہ ولی جو ہوتے ہیں اتنے پائے کے ہوتے ہیں کہ اس غم بڑی دنیا میں انہیں کوئی غم نہیں، اس خوف بڑی دنیا میں انہیں کوئی خوف نہیں. بات آگے بڑھ سکتی تھی، خبر مل گئی مان جاتے. خبردار کیوں؟ خبردار کرنے کیا مقصد؟ حالانکہ خبردار کا قاعدہ الگ ہے، خبر کا قاعدہ الگ ہے. خبردار کا اصول الگ ہے، خبر کا اصول الگ ہے. خبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص آیا آپ کو کوئی بات بتایا، آپ اس سے بے خبر تھے، وہ بات آپ نے مان لی، باخبر ہو گئے. خبردار کسے کہتے ہیں؟ خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ خبردار کا حقدار کون ہوتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں ہے نا، اس کو بنائے رکھیے گا. خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ ہر کسی کو خبردار کرتے پھرتے ہو آپ زندگی میں، ہر کسی کو خبردار کرتے رہتے ہیں. ہاں مگر خبر ہر کسی کو بھیجتے رہتے ہیں، بلکہ شیئر کرتے ہیں. یہ خبر ہی تو ہے، شیئر کرو، سبسکرائب، لائک، شیئر. یہ خبر ہی تو ہے. یہ خبردار تھوڑی کرتے ہو. خبردار تو خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ ہم تیور سمجھے آیت کا. اللہ کا تیور سمجھنا ہے نا. خبردار کیوں کیا بھائی؟ بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. خبردار، باپ رے باپ، خبردار میں تیور نہیں لگ رہا. جلال الہی دیکھو. خبردار، سن لو میرے دوستوں کو ہلکے میں نہ لینا، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ہاں ٹھیک ہے، پر خبردار اب سوال پیدا ہو رہا ہے. خبردار اسے کیا جاتا ہے، یہ ذہن لیے خبردار کا اصول ہے. خبردار ہر کسی کو نہیں کیا جاتا. خبردار اسے کیا جاتا ہے، یا خبردار سے مخاطب اسے کیا جاتا ہے، یا خبردار کہہ کر اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، یا خبردار کا حقدار وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ بار بار خبر دے رہے ہو نہیں مان رہا ہے.
کسی کو بار بار خبر دیتے رہو، بتاتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، اشاعت کرتے رہو، اصلاح کرتے رہو، اور بار بار انکار کرتا رہے، مخالفت کرتا رہے، ضد ہٹ دھرمی کرتا رہے، ایسے لوگ کو خبر نہیں دی جاتی۔ خبر دینے والا معاملہ ہو گیا، ایک بار اس کو بتایا، 2 بار اس کو بتایا، نہیں مان رہا، 3 بار بتایا، نہیں مان رہا ہے، متعدد بار بتایا، نہیں مانا، 12 مرتبہ بتا دیا، 24 مرتبہ بتا دیا، 24 سمجھے، 24 مرتبہ بتا دیے لیکن نہیں مانا۔ تو ایسے لوگ کو خبر دی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، ایسے لوگ کو خبردار کیا جاتا ہے۔ اور خبردار کی ایک اور خاصیت، پہلی تو یہ کہ خبردار شروع میں نہیں کیا جاتا، پہلے خبر دی جاتی ہے، کئی بار بتایا جا چکا ہوتا ہے، اور ہر بار انکار ہوتا ہے، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، پھر آتا ہے خبردار۔ اور خبردار آنے کے بعد بھی کوئی انکار کرے اگر، تو اب معاملہ دوسرا ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی آپ کی خبر سے کوئی انکار کرے تو آپ کے لیے لازم یہ کہ پھر خبر دو، سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، لیکن خبردار کر دیا، اب نہیں مانا، تو اب خبردار نہ کرنے کے بعد اب بھی کوئی نہ مانے تو اب اسے خبر نہیں دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، اب وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ خبر دے کے نکل جاتا، آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کافی تھا، خبردار یہ بتا رہا ہے کہ کئی بار بتایا جا چکا ہے، خبردار اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ کئی بار بتایا جا چکا ہے، اب نہیں مانے گا تو سزا کا مستحق ہوگا کہ نہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں، یہ تو بات اصولی بات ہو گئی، درس گاہی بات، اب زمین پہ لا رہا ہوں بات کو۔ جیسے ایک چور ہے، چوری کر کے بھاگ رہا ہے، چوری کر کے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے پولیس دوڑتی ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کا توند اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تیز دوڑ نہیں پاتی نا، اتنا گھوس کھائے ہوئے ہیں۔ چور آگے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں صاحب، پولیس پیچھے پیچھے، چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، سرکشی دکھا رہا ہے، بالکل دھڑلے سے بھاگ رہا ہے، اس یقین سے کہ میں بھاگ لوں گا، اور پیچھے پیچھے پولیس۔ تو پولیس پہلے کیا کرتی ہے؟ آواز دیتی ہے، رک جاؤ، خبر پہنچ گئی، رک جاؤ، تمہارے لیے یہی خیریت ہے کہ رک جاؤ، یہیں پہ بھاگنا بند کرو، سرکشی مت کر، ہر دھرمی نہ دکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ مزے کی، میں چور پولیس کر رہا ہوں، آپ کہیں اور سیٹ کر سکتے ہو، چور بھاگ رہا ہے، کرم آواز دے رہا ہے، رک جا، چور بھاگ رہا ہے، پولیس آواز دے رہی ہے، رک جا۔ اچھا چور کیا کرنا چاہیے؟ ایمانداری سے رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ رک جانے سے ہو سکتا ہے سزا ہلکی ہو جائے، ہو سکتا ہے رفع دفع معاملہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ لے دے کے معاملہ سیٹ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے سزا کم ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ ریفرنس مل جائے، کم دوڑائے پولیس والے کو، پولیس والا خوش ہو کے یہیں ختم کر دے۔ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ مگر وہ ڈیڑھ ساڑا وہ سوچ رہا میں نکل لوں گا، چکما مار کے ادھر سے ادھر بھاگ لوں گا، یہ کہاں دوڑ پائیں گے توندے لیے ہوئے، اتنا بڑا تو پیٹ ہے ان کا، یہ کہاں بھاگ پائیں گے؟ تو پھر لہٰذا اس نے اپنے صلاحیت پر اعتبار کرتے ہوئے، اپنی صلاحیت پر کہ میں نکل لوں گا، اپنی کوالٹی پہ اعتبار کرتے ہوئے بھاگا، پھر پیچھے پولیس ایک اور بار خبر پہنچاتی ہے، اب کیا بولتی ہے؟ رک جاؤ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، سیٹ کیجئے، کرم آواز دے رہا ہے، رک جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، ابھی بھی موقع ہے۔ پولیس نے موقع دیا، 2 بار موقع دیا، ایک بار کہا رک جاؤ، بھلائی اسی میں، پھر کہا رک جا، میرے حوالے کر دے، بچا لوں گا، میرے حوالے ہو جا، بچا لوں گا، سیٹ کرو، ابھی مجھے اپنے حوالے کر دے، بچا لوں گا، 40 دن پر امپریس نہ ہو، وہ 40 دن کا جو تم لوگ چلا کرتے ہو، وہ 3 مہینے والا قافلہ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، بچا لوں گا۔ چور بھاگا جا رہا، چور پھر ایسے بہتوں کو دیکھا، بڑے سارے پولیس چکما دیا ہے۔ تیسری بار پولیس کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گا۔ پہلے خبر پہنچی، نہیں مانا، موقع دیا، پھر خبر پہنچی، نہیں مانا، موقع دیا، اب خبردار کہہ دیا، خبردار آگے بڑھے تو گولی مار دوں گا۔ تو خبردار کرنے کے بعد چور نہیں رکا تو پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے کیا کیا؟ گولی مار دیا۔ اچھا گولی کو بھائی صاحب، گولی تو گولی، وہ تو ہولی، اسے کیا معلوم کہاں لگنا ہے، تو گولی چل پڑی۔ اور جیسے ہمارے ہندوستانی پولیس کا نشانہ ہے، اللہ ہی خیر کرے، ہمارے پیر پہ لگ جا کھوپڑی پہ،
کوئی بھروسہ؟ کھوپڑی مارے تو پہلے والا آدمی مر گیا جو چھت پہ کھڑا تھا، کیونکہ اتنا پاپ کیے ہیں، اتنا گھوس کے ہاتھ کانپتا ہے۔ میں یہاں پولیس سے بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی، اپنے ملک پہ ٹھاٹ سے بول سکتا ہوں نا، اپنے گھر کی بات ہے۔ یہاں معاملہ ایسا ہے، لیکن گولی چلی۔ اچھا گولی کو پتہ نہیں کہاں لگنا ہے۔ ویسے عام طور پر نشانہ پولیس والوں کا پیر ہی ہوتا ہے، چلو پیر پہ ہی لگ گئی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا سیٹ کرتے رہیے آپ، ہم چور پولیس کر رہے ہیں، آپ کہیں اور سوچیے۔ ہاں گولی چلی گولی تو پیر پہ لگ گئی، تو اگر پیر پہ لگ گئی تو زندگی بھر کے لیے چلنے لائق نہیں رہے۔ اب جب چلیں گے تو مٹک کے چلیں گے، سمجھ جاؤ کھایا ہوا ہے۔ لگی تھی اس کو، پیر پہ لگی، چلنے لائق نہیں رہا، اور خدا نہ خواستہ کہیں اور لگ گئی تو بولنے ہی لائق نہیں رہے گا، وہیں پہ ختم لاش۔ پیر پہ لگی چلنے لائق نہیں رہا، کہیں اور لگ گئی تو بولنے لائق نہیں رہا۔ تو اب اس چور پولیس کی مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ جب ولیوں کی ولایت کی بات آئی، اللہ خبر دیتا رہا، آدم جاؤ خبر دیتے جاؤ، شیش تم بھی ولایت کے بارے میں بتاؤ، نوح ولایت کے بارے میں بتاتے جاؤ، داؤد ولیوں کا تذکرہ کرتے رہنا، سلیمان ولیوں کا تذکرہ کرتے رہنا، ادریس تم بھی جاؤ محبوبوں کا بات کرو، اے داؤد تم بھی جاؤ، سلیمان تم بھی جاؤ یہ خبر لے کر، الیاس تم بھی پہنچتے رہو، یوشع تم بھی پہنچو، موسیٰ تم بھی پہنچو، زکریا تم بھی پہنچو، یحییٰ تم بھی پہنچو، عیسیٰ تم بھی پہنچو، ابراہیم یہ خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، اسماعیل خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، اسحاق یہ خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، یعقوب خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، ایوب خبر لے کے جاؤ ولایت کی بات ہے، یوسف خبر لے جاؤ، یونس خبر لے جاؤ، خبر والے خبر لاتے رہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک المختصر تمام انبیاء اولیاء یہ خبر دیتے رہے کہ ولایت بہت بڑی چیز ہے، ولایت بہت بڑی چیز ہے، ولی ہونا بہت بڑا مقام ہے، یہ خبر آتی رہی، انکار ہوتا رہا، پھر دوسرا مخبر بھیجا، پھر انکار ہوا، پھر مخبر بھیجا، پھر انکار ہوا، انکار ہوتا جا رہا ہے، اصرار ہوتا جا رہا ہے، انکار ہوتا جا رہا ہے، اصرار ہوتا، گولی نہیں چل رہی ہے، گولی نہیں چل رہی ہے، کیونکہ خبر دینے والے آ رہے ہیں، خبر دینے والے آ رہے ہیں، تو جب تک خبر دینے والا آتا رہا خبر آتی رہی، خبر دینے والا آتا رہا خبر آتی رہی، مگر ہمارا تمہارا نبی آخری نبی تو آخری خبر، اب اس کے بعد کوئی خبر دینے والا آئے گا نہیں، اب اس کے بعد کوئی خبر دینے والا آئے گا نہیں، تو اب خبر نہیں دیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا۔ اب خبردار کرنے کے بعد بھی ولیوں کی ولایت کا کوئی منکر ہو، ولیوں کی ولایت، ان کی کرامت، ان کی کشف، ان کی تصفیہ، ان کے تزکیہ، ان کے درجات، ان کی غوثیت، ان کی قطبیت، ان کی صدیقیت، ان کی سمدیت، ان کی ولایت، ان کی قطبیت، ان کی رباعیت، ان کی رباعیت، ان کے درجات، ان کے مراتب کا انکار کرتا رہے، تو اب اللہ کی طرف سے بھی گولی چلے گی، خبردار کے بعد اللہ رب العزت جب اپنی گولی چلائے گا تو یہاں دونوں کام نہیں ہو پائے گا، نہ وہ چلنے لائق رہے گا نہ وہ بولنے لائق رہے گا، یہی وجہ ہے کہ ایسی جماعت یہاں چل بھی نہیں پائے گی اور میدان محشر میں بول بھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی کا دامن، نبی کا دامن، ولی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا کوئی رحمان لاؤ، ایسا کوئی رحم کرنے والا لاؤ۔ پولیس نے صرف 2 بار خبر دی، تیسرے میں چل گئی، ادھر 1,24,000 کم و بیش مرتبہ خبر دی گئی، 1,24,000 کم و بیش میمورنڈم پیش کیا گیا، 1,24,000 کم و بیش، اتنی بار اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کا الٹیمیٹم دیا، آخری میں آخری والا آیا، اور اس کے بعد چونکہ اب خبر نہیں آئے گی، خبر دے چکا، انکار کرنے والے انکار کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو پتا تھا اب خبر سے کام نہیں، اب خبردار کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کو 1400 سال پہلے معلوم تھا کہ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، 40 والی، 40 دن والی، 3 دن والی، 40 دن والی، 4 مہینے والی، ایک جماعت آئے گی جو منکر شان ولایت ہوگی، جو منکر کرامت ہوگی، جو منکر کشف ہوگی، منکر روحانیت ہوگی، ہے کہ نہیں وہ قوم؟ انہی کو سنایا خبردار، خبردار، جن کو ہلکے میں لے رہے ہو نا عبد القادر کو، اسے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم،
ہلکے میں لیتے ہو نا معین الدین کو. یہ مقام ہے کسی خوف بھری دنیا میں. تم تو خوف سے مرے جا رہے ہو, وہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خوف جاتا نہیں ہے پر خوف کو خاطر میں لاتے نہیں ہے. ایسا نہیں غم ان کو ملتا نہیں ہے پر غم کو ویلو دیتے نہیں ہے. کتنے مہان لوگ ہیں. ہمیں غم آتا ہے تو ہمارا بی پی اوپر نیچے. یہی جو 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, خالی فون آ جائے گھر سے کہ آپ کی جو اہلیاں ہیں نا آج کل زیادہ چھت پہ رہتی ہیں, وہ قافلہ چھوڑ گھر آ جائیں گے, سانس اوپر نیچے. اور حسین سے کہا جائے کہ یزید کے سامنے کھڑے تو ہو گئے, بچوں کو مانگوں گا. حسین کہیں گے میں دوں گا. اللہ کہتا مجھے علی اصغر چاہیے لے جاؤ, علی اکبر بھی چاہیے لے جاؤ, عباس چاہیے لے جاؤ, حبیب بن مظاہر چاہیے لے جاؤ, خور چاہیے لے جاؤ. سنو تم بھی چاہیے لے لو. ان کا مقابلہ یہ کریں گے 40 دن والے جو ایک فون پہ گھر بھاگا. ایسا نہیں کہ امام حسین کو روکا نہیں گیا تھا, روکا گیا تھا. مکے والے مکے میں روک رہے تھے, مدینے والے مدینے میں روک رہے تھے, تجربے کار صحابہ روک رہے تھے وہاں نہ جائیے, بے وفا لوگ ہیں, کوفی ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ابا کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا, وہی لوگ پھر آپ کو بلا رہے ہیں. روکا گیا تھا مگر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم والے کہاں رکتے ہیں. جن کو نہ کوئی خوف ہو, نہ مرنے کا خوف, نہ پہنچنے کا غم, بس چل پڑے لے کر دم میں دم. بچائے نا اسلام کو تو دمدار لوگ, مرد لوگ اسلام کو بچاتے ہیں. تم لوگ سردرد ہو, وہ اصل میں مرد ہیں. تم تو مصیبت ہو. کبھی بھی من کرتا ہے کہ تم تو مرو, مر ہی جاؤ تو بہتر ہے, کیونکہ جینے کوئی حق نہیں. جن کی زندگی جن کے صدقے زندگی ملی ہے, آئے دن گستاخی ہوتی ہے, کوئی فرق پڑتا تم کو؟ اور تم کو تمہاری ماں گالی بکنے تو آگے بھیار کر دیتے ہو. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرنا نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی آگے بیوی پہ گندی نگاہ ڈال دے, چھیڑ دے, تو پھر ہم کو نہیں کہنا کہ آپ کیا کرو گے, آپ خود پتا آپ کیا کریں گے. لیکن کوئی اہل بیت کو چھیڑے آپ کو فرق نہیں پڑتا, کوئی صحابہ کے عزت کو چھیڑے فرق نہیں پڑتا, رسول کی عظمت چھیڑے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ مردہ ہو, سردرد ہو, مرد نہیں تو مرد بڑھ. تو اللہ نے پہلے خبردار کیا. اچھا خبردار کے بعد سنیے, ولایت کا معاملہ کتنا وزندار ہے. ایک تو خبردار سے معلوم ہو گیا, اب جو خبر دینے والا ہوں ہلکی پھلکی نہیں ہے, خبردار ماننا پڑے گا. You have to obey, you have to accept, otherwise you will go to the hell. You have to obey, آپ کو ماننا ہی پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا یہ بات؟ کہ خبردار بھیا گولی چلتی ہے اس کے بعد تو گولی چلے گی, اور اللہ گولی چلائے تو کون بچائے جب اللہ ہی کو گولی چل جائے. ابھی امریکہ دھمکی دیتا ہے تو انڈیا پاکستان پینٹ گیلی ہو جاتی ہے. جس نے امریکہ بنایا گا اس کا کیا پاور ہوگا, جس نے پوری دنیا بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو پیش کرنے کے لیے, شان ولایت پیش کرنے کے پہلے خبردار, پھر کہا انا, بے شک, شک بھی نہ کریو, کوئی شک نہیں, شک نہ کرنا کہ محبت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. بے شک, نسندے without any doubt. Why you are so shout? Without any doubt. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. یہ اللہ کے ولیوں کو یہ مقام ملا کیوں؟ یہ اتنا پروٹوکول. بھائی فرشتوں کی بات بڑے آرام سے بتا دی, جنت کی بات بڑے آرام سے بتا دی. قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن میں جنت کا ذکر ہے بڑے آرام سے, جہنم کا ذکر بڑے آرام سے, فرشتوں کا ذکر بڑے آرام سے, انداز سے, خبریہ انداز سے. لیکن ولیوں کی بات آئی تو خبردار, ولیوں کی بات آئی تو خبردار. اللہ کو پتا تھا فرشتے کا انکار کوئی نہیں کرے گا, جنت کا انکار کوئی نہیں کرے گا, قبر کا انکار کوئی نہیں کرے گا, رسالت کا انکار کوئی نہیں کرے گا, توحید کا انکار کوئی نہیں کرے گا. لیکن جب بات آئے گی ولایت کی, سارے فتوے یہی لگیں گے. جب بات آئے گی ولایت کی, شرک یہی دکھے گا. جب بات آئے گی ولایت کی, بدعت یہی دکھے گی. جب بات آئے گی ولایت کی تو حرام ہی نظر آئے گا. باقی پوری زندگی ان کی حرام ہے وہ الگ بات ہے, مگر جب ولایت کی بات آئے گی, جب چھٹی کی بات آئے گی, جب 11ویں کی بات آئے گی, جب 15 کی بات آئے گی, جب عاشورہ کی بات آئے گی, تب سارے فتوے زندہ ہو جائیں گے. یہ اللہ کو پہلے پتا تھا, اسی لیے یہ خبر دینے سے پہلے خبردار, پھر آگے بے شک, کوئی شک نہ کریو. بے شک, بے شک ہلکے مت لینا. قرآن کہہ رہا ہے بے شک, اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو قرآن پر کر دے شک وہ کافر ہو جاتا ہے.
اصول دیکھیے اللہ کا، اصول بیان دیکھیے. پہلے خبردار پھر کہتا ہے بے شک، شک بھی کرو گے قرآن کی کسی آیت پہ علماء جانتے ہیں وہ اسلام سے باہر ہے. تو ولایت کو ہلکے میں لینے والوں، ولایت کی شان میں شک کرو گے قرآن پر شک پایا جائے گا، اور قرآن پر شک یہ کفر ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ولیوں کی دشمنی تمہیں کافر بنا دے، ایسا نہ ہو کہ ولیوں کی دشمنی تمہیں کافر بنا دے. اگر بچے رہنا ہے، بنے رہنا ہے جنتی، تو ان سے وابستہ ہو جاؤ جن کا ہم نعرہ لگاتے ہیں. کہتے تو ہے نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرشی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا مطلب ہے کہ ان کا طریقہ، ان کی تعلیم نہیں چھوڑیں گے، ان کی چوکھٹ نہیں چھوڑیں گے. پکڑے تھوڑی غوث پاک کو جو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، پکڑے ہوگا تم کیا کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے. دامن سے مراد تعلیم، دامن سے مراد تربیت، دامن سے مراد ان کا عقیدہ، دامن سے مراد ان کا مسلک، دامن سے مراد ان کا یقین، دامن سے مراد ان کا طریقہ. دامن سے مراد یہ نہیں ہے کپڑا. اور میدان محشر میں آپ دامن پکڑیں گے، وہاں تو کپڑا بھی نہیں ہے، پکڑو کا. میدان محشر میں کو سب بغیر کپڑے کے ہوں گے تو دامن کہاں آیا؟ پھر کہاں پکڑو گے؟ دامن سے مراد وہی ان کا سلسلہ، ان کی رسی، ان کی تعلیم، ان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے ہم کو اللہ سے ملایا. ہمارے آباء و اجداد کو، آپ کے آباء و اجداد کو اللہ سے کس نے ملایا؟ انہی بزرگوں نے. اور انہی کو چھوڑ دے اتنے احسان فراموش. تو یہ جو اللہ والے ہیں نا، میں بہت تیز سے سمیٹ رہا ہوں، وقت بہت ہو رہا ہے کیونکہ لوگ دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں. ہماری بہن سلامت رہے ہیں. کیا جمی ہے آپ ماشاءاللہ. اللہ آپ کے گھروں کو، آپ کے سب کے طفیل میں خوب برکتیں نوازے. ادھر دیکھو سناٹا ہو رہا ہے. کسی کو بیڑی یاد آ گئی ہوگی، کسی کو چائے یاد آ گئی ہوگی، کسی کو ہائے یاد آ گئی ہوگی. ہائے ہیلو، آج بات نہیں ہو پائے گی، حضرت آئے ہوئے ہیں. اور جس سے بات کرنا ہو کیا وہیں بیٹھی ہوگی. میں خود بھی بات نہیں کر پاؤں گا، حضرت آئے ہوئے ہیں. آج جلسے غوثیہ ہے، غوث پاک کے نام سے یہ رات دینی ہے. چلو ہم یہی قبول فرما لے. غوث ایک رات غوث پاک کے نام، اللہ قبول فرمائے. ان کو اس لیے دعا دے دی کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ ان کے رشتے دار ہوں گے، تو ان کی وجہ سے آپ کو وہاں برکت ہو جائے گی. ان کے گھروں برکت نازل فرمائے. سلامت رہو تم لوگ. جو بزرگ ہیں اللہ ان کو خیر و عافیت و زندگی عطا فرمائے. جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں اللہ سکون کا عطا فرمائے. اور جو ابھی بالکل کنواری ہیں اللہ بہترین مقدر والا غوث پاک سے اس کو رشتہ عطا فرمائے. آپ لوگ کو مل جائے گا، آپ ہی لوگ سیٹ ہوں گے. دعا آپ کو انڈائریکٹلی مل گئی. ان کو ڈائریکٹ ملی ہے، آپ کو انڈائریکٹلی ملی ہے. خوش کر دیا. سلامت رہیں. اللہ والوں کو یہ مقام کیوں اتنا مل گیا کہ ان کا انکار کافر بنا دیتا ہے. اگر ایک حساب دیکھا جائے کیوں اتنا ان کو پاور ملا ہے، کہے کہ نہیں ملا ہے کیا کوالٹی ان کے اندر؟ ایسا کیا نیا کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ اتنا بڑا مقام مل جائے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہو اور خبردار کے ساتھ ہو اور بے شک کے ساتھ ہو. کیوں بھائی؟ نمازی تو پڑھتے ہوں گے، تو ہاں سب پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں. نماز وہ پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، حج وہ کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بھی ہے. تو اتنا فرق کیوں ہم دونوں میں؟ وہ بھی رمضان گزارتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. تراویح ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں. جتنا قانون ہمارے لیے اتنا قانون ان کے لیے. تو پھر اتنا بڑا گیپ کیوں کہ ان کی زندگی عالی شان، ہماری زندگی سے ہم خود پریشان. یہ اتنا فرق کیوں ہے میری جان؟ ایسا کیا کون سا ان کو خصوصیت کا ایک ایسا معاملہ مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شریعت جتنی ان کے لیے ہے اتنی ہمارے لیے، طریقہ جتنی ان کے لیے اتنی ہمارے لیے، یہ سفر جتنا ان کا اتنا ہمارا ہی ہے. اتنا فرق کیوں؟ تو اس کا بنیادی اصول سن لیجیے. ہر ولی سن لیجیے. آپ ولی کو صرف ولی سمجھ رہے ہیں، ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں، نمازی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، متقی سچا انسان سمجھ رہے ہیں. وہ تو وہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. وہ نمازی تم سے زیادہ ہے ہی ہے. وہ خوف خدا تم سے زیادہ ہے اس کے اندر، آنکھوں میں شرم تم سے زیادہ ہے اس کے اندر. یہ سب ٹھیک ہے، یہ اختیاری ہے. تم بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کل سے اپنی آنکھیں پاک کر لو، کل سے نماز پڑھ لو، کل سے ولی ہو جاؤ گے. کیا چیز ہے جو ہم سے الگ کر دیتی ہے؟ کیوں اتنا بڑا مقام ہے کہ جو یا غوث کہہ دے تو اس کو مدد مل جاتی ہے، جبکہ مددگار تو حقیقی اللہ ہے. مددگار حقیقی اللہ ہے، مگر ہم یا غوث کہتے ہیں مدد مل جاتی ہے. یہ پروٹوکول کہاں سے آیا؟ یہ سمان کہاں سے ملا؟ یہ سرگن سمپن کیسے ہو گئے؟ کیا چیز ہے؟ تو اس کا اصول ہے، ہر ولی جو بھی ولی ہے کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے.
اور آسان کر دیتا ہوں، آسان کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہر ولی کوئی ہو آج سے لے کر آدم تک، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے پد پردرشت چنھوں پر اس کا جیون ویتیت ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدموں پر ہی اس کا طریقہ ہوتا ہے، سلوک اس کا جو سفر ہوتا ہے ولایت کا، وہ کسی نہ کسی نبی کے ہی قدموں میں سائے میں اس کے زیر سائے رہتا ہے. نبی کے سائے میں زندگی ہوتی ان کی. پروٹوکول دیکھ رہے ہو؟ ہمارے اوپر تو مصیبت کا سایہ ہے، ان کے اوپر نبوت کا سایہ ہے. کتنا فرق ہے. تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. اور یہ کیسے دکھتا ہے کہ کون نبی کون ولی کس کا پرتو ہے؟ اللہ چاہے تو بتا دے، ورنہ جو جس کا پرتو ہوتا ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے. کوئی ولی کسی نبی کا جو پرتو ہوگا نا اس میں ایک چیز پائی جائے گی، معلوم کیا؟ جس نبی کا وہ سایہ ہوگا، جس نبی کا وہ پرتو ہوگا، جس نبی کا وہ شیڈو ہوگا، اس نبی کی خصوصیت اس ولی میں بھی پائی جائے گی. جیسے کوئی ولی کسی نبی کا پرتو ہے تو اب اس ولی اس نبی میں جو خصوصیت ہوگی معجزے کے طور پر، جو خصوصیت ہوگی کرشمے کے طور پر، جو خصوصیات ہوگی اس کے مزاج کے طور پر، وہی خصوصیت وہی معجزہ اس ولی میں ہوگا کرامت کے طور پر، وہی سیرت اس ولی میں ہوگی ولایت کے طور پر. فرق صرف اتنا ہے، ادھر نبوت ادھر ولایت. فرق اتنا ہے، کوالٹی سیم رہے گی، کوالٹی سیم، دو چیز سمجھیے گا، کوالٹی سیم رہے گی. ادھر ولایت ہے ادھر ولایت ہے، ادھر نبوت ہے ادھر ولایت ہے، ادھر رسالت ہے. یہ فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جاہ و جلال اس میں ہوگا وہی جاہ و جلال اس میں، جو فضل و کمال اس میں وہی فضل و کمال اس میں، جو معجزہ اس میں وہی کرامت اس میں، جو درجہ اس کا وہی درجہ اس کا. اور حد تو یہ ہے کہ نبیوں کی جماعت میں جو مقام اس کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ نبیوں کی جماعت میں جو مقام اس نبی کا، اسی طرح ولیوں کی جماعت میں وہ مقام اس ولی کا. یہ اصول بتا رہا ہوں تاکہ میں نتیجہ نکال سکوں. اصول اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچنے میں آسانی ہو، اور ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جو بہکاتے ہیں. جب سامنے سمدانی پھر کہے گی پریشانی ہے. اور پھر ذکر بھی غوث سمدانی کا ہے، قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. ایسے کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر سے مردوں میں جان آ جائے، یا تو خالی ایمان پیدا کرنا. دیکھیے جو جس کا پرتو وہ سمجھ گیا، وہ شان اس میں باقی رہے گی ولایت کے طور پر. نبوت نہیں، کیونکہ نبوت بند ہو چکی ہے. نبوت بند، کوالٹی نہیں بند ہوئی ہے، کوالٹی جاری ہے، کوالٹی جاری ہے. دیکھو نا نبیوں نے مردہ زندہ کیا، یہ کوالٹی نبیوں کی ہے. ولیوں بھی تو کرتے ہیں، کوالٹی ہے، کوالٹی وہی ہے. نبیوں نے تبلیغ کیا، دین پھیلایا، کوالٹی ہے نا. ولی بھی یہی کی ہے، کوالٹی وہی ہے، بس وہ نبوت ہے، ایکسیپشن ہو گئے، پارمپار معاملہ ہو گیا. یہ ولایت ہے، کوالٹی وہی. جیسے مثال کے طور پر حضرت نجم الدین کبرا نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، علماء جانتے ہیں حضرت نجم الدین کبرا. نجم الدین کبرا ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وقت کے غوث ہیں. ان کا تو میں تعارف کیا کہ کروں، ایک جملے میں اگر بتاؤں، آپ لوگ کیچ کرنے کی کوشش کیجیے گا. حضرت امام فخر الدین رازی کا نام کس نے سنا ہے؟ ایک بچہ کام نہیں کرتا. امام فخر الدین رازی وقت کے بہت بڑے امام، ان کے مرشد کا نام نجم الدین کبرا. اللہ، امام فخر الدین رازی جو خود اللہ کے ولی ہیں، خود بہت بڑے صوفیوں کا امام ہے، ان کا امام فخر الدین رازی. ہاں نجم الدین کبرا، نجم الدین کبرا ولی ہیں. تو ولی ہیں تو یہ بات طے ہے کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوں گے. تو کس کے پرتو ہیں؟ حضرت نجم الدین کبرا. آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتاتا ہوں تاکہ تقریر سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کے پرتو کون؟ نجم الدین کبرا. کیسے سمجھ میں آیا؟ کیسے؟ ارے جو جاہ و جلال موسیٰ میں تھا وہی ان میں بھی تھا. جو اچانک سے فیصلہ لینے والی جرت موسیٰ میں تھی وہی اچانک فیصلہ لینے والی جرت ان میں بھی تھا. جیسا جلال ان کے اندر تھا نا ویسے ان کے اندر بھی تھا. موسیٰ کا جلال باپ رے باپ، ملک الموت آئے روح نکالنے مارے تماچا آنکھ باہر ہو گئی. یہ جلال کے فرشتے جن کے ملک الموت فرشتہ دیکھ کر ہم لوگ کو موت آ جائے اس کو مارے ہیں تماچا. کیا کر رہے ہیں وہ؟ بولے آپ کی روح نکالنے آئے، ٹاک سے مارا آنکھ باہر. ہم مار دے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ وہ موسیٰ ارے ہم کو لینے آیا؟
نہیں موڈ ہے جانے کا، مارا تماچا، وہ خود چلے گئے. بولے کہاں بھیج دیے تھے؟ مارا آنکھیں باہر آئے گی. تو اللہ فرمایا تو ٹھیک ہے. اب بات آئی تو پورا واقعہ بتایا. تو اللہ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو کتنا جینا ہے، کب تک رہنا ہے. پھر وہ آئے ڈرتے ڈرتے کہ ایک تو چلی گئی. تو خیر اللہ کے حکم سے تو جڑ بھی جائے گی. اور ایک بڑا خطرناک تماچا تھا بھائی. یہ غلطی کیے تھے. اب ہم آئے ہیں ڈرتے ڈرتے آئے. فرمایا اللہ نے دوبارہ بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں. اللہ نے بھیجا ہے، سن لو. پھر تم آ گئے، اب کیوں آئے؟ ارے بھائی سن تو لو کیوں آیا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ سے پوچھو کب تک رہنا چاہتا ہے. تو اور میں اچھا تو بکری آئی، بکری کے اوپر ہاتھ رکھا. اب جتنے نیچے بال آ گئے تو لاکھوں کروڑوں بال آئے ہوں گے. ہٹایا. اچھا خود حضرت نے خود فرمایا بکری لے کر آئے تھے، کلب کی بکری تھی، بنو کلب کی بکری لے کر آئے. بولے اس پہ ہاتھ رکھو، رکھ دیا. ہٹاؤ، ہٹا دیا. بولے اب کیا ہوا؟ بولے جتنا بال آپ کے ہتھیلی شریف میں آیا ہوگا اس کے نیچے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی گئی، بڑھا دی جائے گی. بولے پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آؤں گا. پھر تم آؤ گے؟ پھر میں آؤں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ کی روح نکال لوں گا. بولے تم پھر آؤ گے؟ تم کو آنا ہی ہے، پھر اتنا ٹائم کہہ لے رہے ہو؟ ابھی آؤ، لے کے جاؤ. پھر چلے گئے، معاملہ ختم. اتنا لمبا جینے کے بعد لوٹنا ہی ادھر. اتنا لمبا جیے کیوں؟ پھر ہم لوگ جینے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ جانے کے لیے کر رہے ہیں، تمنا ظاہر کر رہے ہیں. جب اتنا لمبا پھر آؤ گے تو ابھی لے جاؤ. تو وہ موسیٰ، اس کا پر تو پھر کیسا ہوگا؟ وہی جلال. اچھا معجزہ بھی سیم ہوگا. جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹے تھے. چشمے پھوٹے تھے نا. ایسے نجم الدین کبریٰ نے پتھر میں مارا تھا عصا، چشمے پھوٹے تھے. یہ کیوں ہوا؟ انہی کا پرتو ہے. کیوں ہوا؟ انہی کا سایہ ہے. ولیوں کو ہلکے بنا لو، نبیوں کے سائے میں رہتے ہیں. باپ رے باپ کتنا بڑا پروٹوکول ہے. جو جاؤ جاؤ ان کے اندر، وہی جاؤ جاؤ ان کے اندر. جو فضل و کمال ان کے اندر، وہی فضل و کمال ان کے اندر. جو جود و نمال ان کے اندر، وہی جود و نمال. ادھر معجزہ، ادھر کرامت ہے. ادھر نبوت ہے، ادھر ولایت ہے. ادھر رسالت ہے، ادھر ولایت ہے. وہ بھی محبوب ہے، یہ بھی محبوب ہے. دونوں محبوب ہیں. وہ بھی دائی ہے، یہ بھی دائی ہے. وہ بھی دعوت دینے والا ہے، یہ بھی دعوت دینے والا ہے. وہ بھی قسمت چمکانے والا ہے، یہ بھی قسمت چمکانے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہے. تو یہ کیوں چمکا رہے ہیں؟ انہی کی شان ہے، انہی کا مظہر ہے، انہی کی کاپی ہے، بس نبوت نہیں ہے. انہی کی طرح ہے، بس نبوت نہیں ہے. انہی سے لیا ہے، بس نبوت نہیں ہے. اور سنیے موسیٰ کا جو مقام، موسیٰ کا جو مقام نبیوں میں ہے، پتا ہے موسیٰ کیا نمبر پہ ہے؟ ٹاپ 4 میں ہے. موسیٰ کہتے ہیں ٹاپ 4 پہ. یہ ہم نے کیسے نکالا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں. اور ہر نبیوں کو کبھی صحیفے بھیجے، کبھی کتاب بھیجی ہے، کبھی کچھ پنے بھیجے ہیں، کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھیجی ہیں. صحف بھیجے، صحائف بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھی بھیجی. ان تمام کتابوں میں اللہ کی سب سے افضل کتنی کتابیں ہیں؟ 4. توریت، انجیل، زبور، قرآن. یہ 4 سب سے بڑی ہے نا. تو ان پر یہ 4 جن پر نازل ہوئی، وہ 4 بھی تو سب سے بڑے ہوں گے. تمام رسولوں میں 4 ٹاپ کے، جس طرح تمام کتابوں میں 4 ٹاپ کی، اسی ٹاپ میں ایک تورات بھی ہے. اسی ٹاپ 4 میں ایک تورات بھی ہے. اور تورات موسیٰ پہ اتری ہے، تو موسیٰ نبیوں میں ٹاپ 4 پہ. یہ کتابوں میں تورات ٹاپ 4، نبیوں میں رسولوں میں موسیٰ ٹاپ 4. تو جس طرح موسیٰ جماعت انبیاء میں، گروہ انبیاء میں 1,24,000 کم و بیش میں ٹاپ 4 میں ہے، اسی طرح ان کا پرتو نجم الدین کبریٰ جماعت اولیاء میں، کروڑوں انبیاء میں ٹاپ 4 میں. ٹاپ 4 میں. ادھر وہ ٹاپ 4 پہ، ادھر یہ ٹاپ 4 پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اصول سمجھ میں آ گیا؟ مقصد سمجھ میں آ گیا؟ اب نتیجے پہ کہ جب ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. اور جو ولی جس نبی کا پرتو ہے، وہ جس مقام پر ہوگا اس کا پرتو اسی مقام پر ہوگا. وہ اپنی جماعت میں جس مقام پر ہوگا، وہ اپنی مقام جس مقام ہوگا. تو ایک مرتبہ ٹھہر کے سوچو، یا غوث اعظم، یا عبد القادر، اے قطب ربانی، اے غوث سمدانی، اے محبوب سبحانی، اے شہباز لامکانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ سب سے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، سب سے بڑے ہیں، دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، پیروں کے پیر ہے نا. کیوں؟
بھائی اگر آپ ولی ہیں تو بہت سارے ولی ہیں، آپ کے باپ بھی ولی ہیں، پہلے ولی ہیں، آپ نمبر 1 کیوں ہیں؟ آپ ٹاپ پر کیوں ہیں؟ آپ کیوں چمک رہے ہیں؟ آپ کا قدم ولیوں کے گردن پہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ بعد والوں کے تو آپ ہو گئے بڑے، سمجھ میں آتا ہے، پہلے والوں سے کیسے بڑے ہو گئے آپ؟ پہلے والوں سے کیسے بڑے ہو گئے؟ غوث اعظم آپ میرے جد امجد ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مگر میں بات اصولی کر رہا ہوں۔ اصولی بات یہ ہے، آپ کے بعد والوں سے آپ افضل ہیں، سمجھ میں آتا ہے؟ سب کے پیر ہیں، پہلے والوں سے کیسے افضل ہو گئے؟ پہلے والوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ کبھی یا ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے آپ نے کبھی سوچا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ایک لمحے کے لیے کہ غوث اعظم کو پیروں کا پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیرانے پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیرے پیرا کیوں کہتے ہیں؟ میرے میرا کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ہوتا کیا ہے، لوگ پیرے مریداں ہوتے ہیں، مریدوں کے پیر، مریدوں کے پیر۔ یہ غلط نہیں اگر میں کہوں کہ مخدوم اشرف مریدوں کے پیر ہے، غریب نواز مریدوں کے پیر ہے، نظام الدین مریدوں کے پیر ہے، سراج الدین مریدوں کے پیر ہے، علاء الدین مریدوں کے پیر ہے، صابر پاک مریدوں کے پیر ہے، یہی ہے نا؟ قاضی ملت مریدوں کے پیر، محدث اعظم مریدوں کے پیر، شیخ الاسلام مریدوں کے پیر، تاج الاولیاء مریدوں کے پیر، تاج الاصفیاء مریدوں کے پیر، اشرف الصوفیاء مریدوں کے پیر، یہی قانون ہے نا؟ اعلیٰ حضرت مریدوں کے پیر، مفتی اعظم مریدوں کے پیر، جنید بغدادی مریدوں کے پیر، ابوبکر شبلی مریدوں کے پیر، بدیع الدین زندہ شاہ مدار، دم مدار بیڑا پار، کس کے مرید، کس کے پیر ہے؟ مریدوں کے پیر۔ لیکن جب غوث اعظم کی بات آتی ہے تو مریدوں کے پیر تو سبھی ہیں، تو وہ بھی ہیں، مگر پیروں کے پیر۔ پیروں کے پیر کا مطلب اپنے بعد والوں کے تو پیر سب ہیں، وہ تو ہم بھی ہیں، لیکن میں عبد القادر ہوں، میں پہلے والوں کا بھی پیروں کا پیر۔ پیرے مریدہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے سب پیرے پیراں، پیروں کے پیر۔ غوث پاک آپ پیروں کے پیر، یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ مریدوں کے پیر ہضم ہوتا ہے، پیروں کا پیر ہونا کیا مطلب، اور یہ کیسے ہوا؟ بولے سب معلوم ہو جائے گا، بس خالی اتنا پتا کر لے کہ میں پرتو کس کا ہوں۔ بس یہ تلاش کر لے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، تو جس نبی کا پرتو ہوتا ہے اسی مقام پر ولی ہوتا ہے۔ تو ذرا میرا بھی چیک کر، میں پرتو کس کا ہوں۔ تو جب پڑھائی شروع کی، تلاش کرنا شروع کیا، ارے تو وارے نیارے ہو گئے، سینہ چوڑا ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، جواب مل گیا کہ ہمارا تمہارا غوث، یہ جس کا پرتو ہے وہ سید الانبیاء ہے۔ تو سید الانبیاء نبیوں کا سردار، اس کا پرتو مدینے والا، اس کا نبیوں کا سردار مدینے والا، مدینے والا، اور مدینے والے کا پرتو بغداد والا، مدینے والے کا پرتو بغداد والا۔ تو جس طرح وہ نبی ہمارا تمہارا نبی نبیوں کی جماعت میں رسول اعظم بن کر چمک رہا ہے، اسی طرح ان کا پرتو بن کر عبد القادر ولیوں کی جماعت میں غوث اعظم بن کر چمک رہا ہے۔ اب یہ ہے مقام، باپ رے باپ، غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کو تم کرامت سے پہچانے ہو نا، کرامت سے۔ ہم دیکھیں پرتو کس کا، ان کا پرتو ہے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ان کے آس پاس کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بلند کوئی ہے نبیوں کی جماعت میں پوری دنیا میں؟ تو جو ان کا پرتو ہوگا اس سے بلند کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ عبد القادر بھلے تو بعد میں آئے مگر پرتو ہو گیا سب سے عظیم کا، تو پہلے والوں سے بھی عظیم کر دوں گا۔ جیسے میرا نبی بھلے بعد میں آیا بعد میں، ظاہر بعد میں ہوا، پر پیر سب کا ہے، سب مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، وہ پڑھا رہا ہے آگے، آیا بعد میں ہے سب سے آگے۔ جس طرح میرا مصطفیٰ آئے گا بعد میں لیکن سب سے آگے نظر آئے گا، اسی طرح عبد القادر ان کا پرتو بن کر آئے گا بعد میں مگر پہلے والوں سے بھی آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے غوث اعظم۔
ہم نے کہا نا ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، آخر ان کے پاس کوالٹی کیا ہے؟ یہ کوالٹی ہے کہ نبیوں کے چھتر چھایا میں جیتے ہیں، ایک قدم بھی ان کا نبوت کے خلاف کی تعلیم، نبوت کی تعلیم کے خلاف نہیں جاتا، ایک قدم بھی، تب جا کے چمکتے ہیں نا، تب چمک رہا چمکنے والا، ایسا چمک رہا ایسا چمک رہا ہے کہ آیا تھا ایک پورا گلدستہ سجا دیا ہندوستان میں ہمارے راجا نے، خواجہ ہندوستان کا راجا، اے خواجہ غریب نواز کے بارے میں سنو کہ یہ بات ختم کر دیں، کیونکہ اب مزہ یہ آ گیا نا آپ لوگ کو کہ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ پرتو خالی معلوم ہو جائے اسٹیٹس خود ہی سیٹ کر لیں گے، خالی ہم کو یہ معلوم ہو جائے کون کس کا پرتو ہے، مقام تو ڈھونڈے لیں گے ہم لوگ، ہے نا؟ جیسے موسیٰ کا پرتو ٹاپ 4 میں ہوا کہ نہیں، اور نبی کا پرتو تو ٹاپ 1 ہوتا فائنل، اس کے اوپر وہ ہے ہی نہیں۔ حضرت غریب نواز کو دیکھ کر لگتا ہے جو حساب سے ان کی ولایت ہے، جس حساب سے ان کی حکومت ہے، جس حساب سے ان کی سلطنت ہے، لگتا ہے کسی بہت بڑے والے کے پرتو ہیں۔ معلوم کس کے پرتو ہیں؟ بہت تیز بات ختم کروں گا انشاءاللہ، ختم کرو ذرا یا بڑھاؤں؟ بڑھا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے آپ لوگ کو بھی الحمدللہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ غریب نواز کی بات نہ ہو تو ایسا لگتا ہے ادھورا رہ گیا معاملہ، ہندوستان کھوکھلا ہے بغیر غریب نواز ہندوستان کو، حالانکہ دن تو غوث پاک کا، رات غوث پاک کی ہے یہ والی، پر غوث پاک کو پہچنوایا کس نے ہمیں؟ ہندوستان والوں کو بغداد کون بھیجا؟ یہاں کے سلطان نے، سلطنت بتا رہی ہے کہ بہت بڑی ولایت ملی ہے۔ ایک اصول ہوتا ہے ولایت میں، کسی کو بنگال کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو مالدہ کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو گجرات کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو لکھنؤ کی ولایت دی جاتی ہے، جیسا جیسا جس کا مقام ہے، کسی کو ایک گاؤں کی ولایت دی جاتی ہے، کسی کو ایک شہر کی ولایت دی جاتی ہے، وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، لیکن جب بات آتی خواجہ غریب نواز کی تو نہ شہر کی ولایت دی گئی، نہ گاؤں کی دی گئی، نہ صوبے کی، پورے ہند کی ولایت۔ کیا مقام ہے! وہ یہ والا ہند نہیں، چھوٹا ٹچا والا، بڑا والا ہند، جس میں ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، برما بھی تھا، لنکا بھی تھا، ابھی تو لنکا کی لنکا لگ گئی، یہ والا بنگلہ دیش بھی تھا۔ اس اتنے بڑے خطے کا، کہ خطے کی ولایت ایک کندھے پر، ایسا عظیم کندھا، اس کا مطلب پرتو تلاش کرو اور نبی تلاش کرو جو اتنی شان والا، جو اکیلے سنبھال لیتا۔ تو جب پڑھنے شروع کیا تو پتہ چلا حضرت غریب نواز، اللہ اکبر، قربان جاؤں آپ کے اس مقدر پر، آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو۔ ابراہیم خلیل اللہ کو لوگ شاید ہلکے میں سمجھتے ہیں، علماء نے اصول بنایا ہے، علماء اہل سنت نے اصول بنایا ہے ترتیب کی، فضیلت کی، کہ سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ مومن، کافر سے جوڑا جائے مومن، مومن سے افضل عالم، عالم سے افضل بعمل عالم، بعمل عالم سے افضل ولی، ولی سے افضل، پھر ولی درجے ہیں، وہ درجے بنے جاؤں گا، ولی سے افضل تابعی، تابعی سے افضل صحابہ، صحابہ سے افضل، صحابہ میں درجے ہیں، وہاں نہیں لے جاؤں گا، یہ والا صحابہ والا صحابہ نہیں، صحابہ، صحابہ میں افضل، صحابہ سے افضل نبی، نبی سے افضل رسول، نبی سے افضل رسول، رسول سے افضل اولو العزم رسول، رسول سے افضل اولو العزم رسول، اولو العزم رسول سے افضل ہمارا نبی۔ یہ اصول ہے۔ آپ کو پتا اولو العزم رسول کون ہے؟ ترتیب دیکھیں، نبی سے افضل رسول، بہت سارے نبی ہیں، ان سے افضل رسول، بہت سارے رسول ہیں، رسول سے افضل اولو العزم رسول، وہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم صرف نبی نہیں ہے، رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں ہے، اولو العزم رسول، اولو العزم رسول۔ اور مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرے نبی کی ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی، اتنی محبت کرتے تھے ابراہیم سے، نبی اور بھی تھے، انبیاء اور بھی تھے، رسول اور بھی تھے، مگر سب سے زیادہ محبت میرا نبی ابراہیم سے کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت میرا نبی ابراہیم سے کرتا تھا، اور اتنی محبت کہ جب کبھی کبھی فرط محبت میں میرے نبی کو کبھی اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہو تو ایسے فرماتے تھے وَرَبِّ ابراہیم،
قسم ابراہیم کے رب کی، قسم ابراہیم کے رب کی. حالانکہ جو ابراہیم کا رب ہے وہی اسماعیل کا بھی رب ہے، وہی اسحاق کا بھی رب ہے، وہی آدم کا بھی رب ہے، وہی نوح کا بھی رب ہے، وہی شیش کا بھی رب ہے، وہی خود ان کا بھی رب ہے. لیکن فرق محبت دیکھیے، محبت دیکھیے، لگاؤ دیکھیے. میرے نبی کا اس نبی سے تعلق دیکھیے، میرے نبی کا اس نبی تعلق دیکھیے، برب ابراہیم. اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوگی، آگے سنیے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز کی ترتیب دینی ہوئی تو نماز میں جب درود شامل کرنا ہوا تو کوئی درود اور نہیں، درود ابراہیم. وہاں بھی درود ابراہیم، اور صرف درود ابراہیم کو درود ابراہیم کی طرح بنا کر نہیں پیش کر رہے ہیں، اس کو حوالہ بنا رہے ہیں، اسی درود کو حوالہ بنا رہے ہیں. کیسے؟ ترجمہ سن لیجئے گا، حوالہ سمجھ آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ رحمت فرماتا تھا. حوالہ بنا رہے ہیں ابراہیم کی طرح رحمت، ابراہیم کے بچوں کی طرح رحمت، ابراہیم کو حوالہ، ابراہیم کو وسیلہ. میرا نبی جو پوری کائنات کا وسیلہ ہے ابراہیم کو وسیلہ بنا رہا ہے. اولو العزم رسول ہے. اور جب کبھی کوئی فرماتے تھے میرے نبی سنو کون ہے ابراہیم، ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم میرا دادا ہے، ابراہیم میرا دادا ہے. تو کیا ابراہیم دادا تھے؟ باقی دادا نہیں تھے. لیکن محبت میں ابراہیم بازی مار گئے، کیونکہ نبی سب ہیں وہ بھی ہیں، رسول سب ہیں وہ بھی ہیں، اولو العزم سب نہیں ہیں وہی ہیں. اولو العزم رسولوں میں ان کا نام ہے. تو میرے نبی کے بعد اگر کوئی ہے بالکل لگا ہوا مقام تو ابراہیم کا، اور اس ابراہیم کا پرتو، وہ ابراہیم کا پرتو غریب نواز اجمیر میں یہ مقام بتا رہا ہے غریب نواز کا کہ جب پرتو کا یہ عالم ہے تو جن کا پرتو ہے ان کا کیا مقام ہو. اور یہی وجہ ہے ابراہیم میں جو صبر وہ ان میں بھی صبر، جو ان میں استقامت وہ ان میں استقامت، جو ان میں ٹھہراؤ یہ ان میں ٹھہراؤ، جو ان میں نرمی وہ ان میں نرمی. جیسے حضرت ابراہیم تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے، اتنے نرم ہیں. مہمان نہ آئے کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کو بھی دیکھو نا وہی مزاج. الٹے سیدھے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی نواز رہے ہیں، باقی چوکے آ رہے ہیں ان کو بھی نواز رہے ہیں، اچھے برے آ رہے ہیں ان کو نواز رہے ہیں. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. صابر پاک جلالی ہے، مخدوم اشرف جلالی ہیں، مدار پاک جلالی ہیں، لیکن اجمیر والا جمالی ہے. صبر و استقامت کا پہاڑ ابراہیم، صبر و استقامت کا پہاڑ حضرت غریب نواز. حضرت غریب نواز حضرت ابراہیم کے پرتو ہونے کے بنا پر جو ملا ہوگا ان کو ملا، جو اللہ نے دیا ہوگا وہ جانے. میں جتنا سمجھ پایا وہ یہی سمجھ پایا. دنیا میں 1,24,000 اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آج بڑی مشکل سے میں نے نتیجہ نکالا ہے. جس طرح دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی کو اللہ نے حبیب اللہ نہیں کہا، کسی کو حبیب اللہ نہیں کہا. آدم آئے صفی اللہ، نوح آئے نجی اللہ، داؤد آئے خلیفۃ اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اسی طرح آیا. لیکن جب حبیب اللہ کی بات آئی تو 1,24,000 کم و بیش میں حبیب اللہ کون؟ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب. حبیب ایک، حالانکہ محبوب سب ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب اللہ کے محبوب ہیں، لیکن حبیب اللہ کا ٹائٹل رسول اللہ کو ملا. حبیب اللہ کا ٹائٹل رسول اللہ کو ملا. حبیب اللہ 1,24,000 کم و بیش میں حبیب اللہ رسول. اب اجمیر میں دیکھو، اجمیر والے کو دیکھو، اجمیر والے کو پڑھو تو ایک مرتبہ آخری وقت ہے حضرت غریب نواز کا، آخری وقت ہے. روح پرواز کر گئی. روح جب پرواز کر گئی تو ماتھے پہ لکھ کے آیا قدرتی ماتھے پہ لکھ کے آیا. کیا لکھ کے آیا؟ ہذا حبیب اللہ، ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ ہی کی محبت میں یہ فوت ہوا، اللہ ہی کی محبت میں جیتا رہا اور اللہ کی محبت میں ہی مرا. ہذا حبیب اللہ. اور ایک ادھر ہے رسول اللہ حبیب اللہ، ہذا حبیب اللہ، ہذا حبیب اللہ، ہذا حبیب اللہ. دیکھیے ہذا حبیب اللہ. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے یہ حضرت ابراہیم کے پرتو کی ہونے کا وزن دیکھو، حضرت ابراہیم کا سایہ ہونے کا کمال دیکھو، حضرت ابراہیم کے شیڈو میں جینے کا کمال دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش میں حبیب اللہ نبیوں میں اگر کسی کو کہا تو وہ مدینے میں آرام فرما ہے، اور کروڑوں اولیاء میں اگر حبیب اللہ کسی کو کہا تو اجمیر میں وہ آرام فرما ہے. ادھر اجمیر والا حبیب اللہ.
تو غریب نواز یہ ہمارے ایمان کا نام ہے، غریب نواز یہ اللہ کے انتخاب کا نام ہے، غریب نواز ابراہیم کے مظہر کا نام ہے، ابراہیم کی شان کا نام ہے، غریب نواز پہ ہمارا عشق، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دھن سب قربان ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ ابراہیم کا پرتو ہے، کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہوگی تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس طرح بغیر ذکر ابراہیم کے نماز مکمل نہ ہو، بغیر ذکر ابراہیم کے جس طرح نماز عشق غریب نواز کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ولیوں کی بات کروں گا، ایک بھی کرامت نہیں بیان کروں گا، مگر ولیوں کی شان بیان کروں گا، کیونکہ کرامتوں سے ہم نے بہت جان لیا، کرامتوں سے نا ان کا اپنے کوالٹی کا اظہار ہوتا ہے، مگر جب ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور راز و نیاز کی بات بتاؤ گے تو ان پر ہمارا اعتبار بڑھتا ہے، اعتبار سے کرامت سے ہی بڑھتا ہے۔ مگر جسے کہتے ہیں کہ ہم اور گہرائی سے جانیں کہ کیوں غریب نواز کو اتنا بڑا احاطہ ملا ہے، اتنا بڑا اختیار ملا ہے، کیوں، پیچھے کیا راز ہے؟ پیچھے ابراہیم کی شان ہے۔ کیوں عبد القادر سید الاولیاء بنے ہوئے ہیں؟ پیچھے سید الانبیاء کا فیضان ہے۔ کیوں نجم الدین کبریٰ ٹاپ 4 ولیوں میں ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ ٹاپ 4 نبیوں میں۔ کبھی موقع لگا میں بتاؤں گا مخدوم اشرف کس نمبر پر ہے، بتا دیں، تھوڑا ٹائم چلے گا، ہمارے بہن بیٹیوں گھر بھی آنا ہے بھائی، کیونکہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گیا کہ خالی پرتو معلوم ہو جائے کنڈیشن نکال لیں گے۔ بہت چلاک ہے لوگ، ہے بنگالی کون کہتا ہے بیوقوف ہوتا ہے، بھولے بھالے ہوتے ہیں بنگالی، بھولے ہیں مگر بھالے بھی ہیں۔ اب بھولا سمجھ کے کوئی مزہ نہ بنائے، بھالے بھی ہیں۔ مخدوم اشرف چلیے بہت تیزی کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے برتو، کس کے برتو؟ اور عیسیٰ ٹاپ 4 میں، اشرف 1,24,000 کم و بیش میں عیسیٰ، اور کروڑوں اربوں میں اشرف۔ اب سمجھ میں اتنا مقام، اتنا بلند درجہ کیوں ہے؟ اچھا اب سمجھے کیسے کہ انہی کا پرتو ہے؟ اگر آپ عیسیٰ کے پرتو ہیں یا مخدوم اشرف آپ عیسیٰ کے پرتو، ہاں میں ہوں، تو کیسے سمجھے کہ آپ انہی کے پرتو ہیں؟ تو پہلے عیسیٰ کو دیکھو، عیسیٰ کو پڑھو، عیسیٰ کو سمجھو، عیسیٰ کی کوالٹی دیکھو۔ ہم دیکھنے لگے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بیمار آتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑھی آتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا، نابینا آتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا، مردہ آتا تھا زندہ ہو جاتا تھا۔ ہاں اب کی چوچا دیکھو، بیمار آ رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، نابینا آ رہا ہے بینائی لے جا رہا ہے، جادو لے کے آ رہا ہے، خوشبو لے کے جا رہا ہے، مسحور آ رہا ہے، مسرور جا رہا ہے، مردہ بھی زندہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ پر تو ان کا ہوں، تو جو کوالٹی ان کے اندر، وہ کوالٹی ادھر بھی پتلا زندہ کیا گیا تھا کبوتر کا، ادھر پتلا زندہ کیا عورت کا۔ واقعہ سنا سب نے، مخدوم اشرف نے، ابے مردہ زندہ بہت لوگوں نے کیا ہے، مردہ زندہ بہت ولیوں نے کیا کہ نہیں، لیکن پتلا زندہ کرنا مشکل ٹاسک ہے، پتلا زندہ کرنا مشکل ٹاسک ہے، تو اس کے لیے کسی بہت بڑے کا پرتو ہونا پڑے گا جس نے کبوتر زندہ کیا ہو۔ وہ بھی کیسا کبوتر؟ خود ہی بنائے تھے حضرت عیسیٰ، خود ہی کبوتر بنائے مٹی کا، اس میں پھونکا کم باذن اللہ، پھر رسوڑ گیا، تو بھی تو مٹی کا تھا نا، اور مورت بھی مٹی کی تھی، اور مورت کی صورت پسند آ گئی مرید کو، اور مرید کرا مجھے شادی کرنی اس سے، نیت صاف تھی، ہم لوگ کی نیت شاید ایسی نہ ہوتی، ان کی نیت صاف تھی، کیونکہ صاف لوگ کے ساتھ رہتے تھے، پاک لوگ کے ساتھ تھے، تو نیت پاک ذہن پاک، اس لیے تو اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ۔ نیت کر لی، یہ پتلیاں دیکھ کر، مورت تھی بڑی خوبصورت تھی، دیکھ کر ہائے کاش یہ زندہ ہوتی، میں نکاح میں لے لیتا، کتنا اچھا ارادہ ہے، نکاح میں لے لیتا، آج کے بچوں کا ارادہ اللہ ہی جانے، نکاح کر لیتا میں، کیونکہ اتنی خوبصورت مورت دیکھی نہیں تھی۔ اور جس ملک سے وہ آئے تھے نا، افغانستان سے، غورخنی نام ہے ان کا، غورخنی، افغانستان سے آتے ہیں، وہاں کوئی مورت والا سسٹم ہی نہیں تھا کہ مورت بازی یہاں تھی، انڈیا میں ملا یہ معاملہ ان کو، دیکھیں یہ کیا چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، پیار ہو گیا۔
وہ کیا جانے کہ یہ بہت لوگ کی وہ پوجنیہ ہے، ان کو تو تم جیسے ویسے کوئی بنا ہے مٹیریل، پیار ہو گیا ان کو، تو انہی سے پیار ہوگا جن کی پوجا ہو رہی تھی. شادی کا ارادہ کر لیا، خبر پہنچی مخدوم اشرف تک، کرے گرخانی نہیں دکھ رہا، 2-3 دن ہو گیا. بولے 3 دن سے وہ ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے مورتی کی. بولے وہاں کیا کر رہا ہے؟ بولے کہہ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنی، مجھے شادی کرنی. پتھر کی مورت سے ہم لوگ سمجھا رہے پاگل آدمی، انسان ہوتا کرا بھی دیتے، امی ابو سے بات کر لیتے، اس سے شادی کیسے کرا؟ نہ اس کی امی نہ ابو، نہ کوئی سسرال تمہارا. بھائی سسرال تمہارا کہاں ہوگا؟ سمجھا رہے نہیں مان رہا ہے، خالی اتنا کہہ رہا ہے میرے مرشد کو مجھے میری خبر دے دو، میرے مرشد کو میرا حال سنا دو، میرے مرشد کو میری بات بتا دو. یقین دیکھو، ایسا یقین ہو تو کرامت ہوگی نا. یقین دیکھو، تم جس کو امپاسبل سمجھ رہے ہو، اشرف تک بات تو جانے دو، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ عیسیٰ کا پرتو ہے، اور عیسیٰ کو مٹی میں جان ڈالنا آتا ہے. عیسیٰ کو مٹی میں جان ڈالنا آتا ہے. تو مخدوم اشرف وہ عیسیٰ مسیح ہے، تو میرا مرشد اشرف مسیح ہے. مسیح مطلب مسیحا، اور مسیحا مطلب بیماروں ٹھیک کرنے والا. میرے حالات تو بتاؤ، مسیحائی ہو جائے گی. پہنچے، پھر سرکار 3 دن سے بیٹھا ہے بغیر کھائے پیے. کیا چاہتا ہے وہ؟ ایک مورتی لے پکڑے ہوئے، کہہ رہا مجھے ان سے شادی کرنا ہے. بولے اچھا، یہی اس کی سنک ہے، یہی اس کی تڑپ ہے، یہی اس کی مانگ ہے، یہی اس کی ڈیمانڈ. بولے ہاں، باقی کچھ نہ کھا رہا نہ پی رہا. اچھا، اگر ایسی بات ہے، میرے غلام کو، میرے مرید کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے کہ میرے بھروسے 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے، تو بھروسہ اب رہے گا نہیں جائے گا. جاؤ مورتی سے کہہ دو، جاؤ. اشرف بلا رہے ہیں، جب بول ذرا مورتی کو کم باذن اللہ. اشرف بلا رہے ہیں. ادھر جیسے یہ فرمان پہنچا، اشرف بلا رہے ہیں. ایسی ہوئی برکت کہ مورت میں ہوگی حرکت، مورتی میں حرکت ہوئی. اب یہاں رک کے چیز سمجھاؤں میں، ہلکے میں لے رہے ہیں آپ لوگ. مردے میں کیا چیز نکل جاتی ہے جو مردہ ہو جاتا ہے؟ روح. اور کیا چیز ڈال دی جاتی ہے زندہ ہو جاتا ہے؟ باقی سب ٹھیک تھا نا؟ کیا کس چیز کمی تھی؟ ارے باڈی میں کس چیز کمی تھی مردہ ہو گیا؟ روح. باقی سب ٹھیک تھا، آنکھ ناک کان دل گردہ بھیجا اچھونی پچھونی اٹ بٹ ٹھیک تھا نا؟ کیا نکل گئی؟ پھر اللہ کے کرم سے کیا ڈال دی گئی؟ باقی سب ٹھیک ہے، زندہ ہو جاتا ہے نا. اور پتلے میں تو کچھ نہیں تھا بابو، پتلے میں صرف روح ڈالنی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. کھوکھلا، نہ دماغ ہے، نہ دل ہے، نہ دھڑکن، نہ اچھونی، نہ پچھونی، نہ عف، نہ بٹ، نہ کنتو، نہ پرنتو، نہ ناخون، نہ بال، نہ دماغ، نہ بھیجا، نہ بھیجے میں نسیں، نہ نسوں میں خون، نہ خون میں روانی، کائے کی جوانی، کچھ نہیں ہے. مخدوم اشرف کے پاس جب ٹاسک پہنچا تو صرف یہ نہیں تھا کہ مردہ زندہ کرنا ہے، کہ روح ڈالنی ہے، نہیں، پتلا زندہ کرنا ہے، پتلا زندہ کرنا ہے. اور کچھ نہیں کیا مخدوم پاک، گئے بھی نہیں، خالی بولے بول دو اشرف بلا رہے ہیں، اشرف بلا رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ اس بے روح میں روح چلی گئی، بے جان میں جان چلی گئی. آنکھ نہیں تھی، آنکھ چلی گئی. دانت نہیں تھا، دانت چلا گیا. زبان نہیں تھی، زبان چلے گی. قوت کلام بھی آ گیا، قوت سماعت بھی آ گئی، قوت بصارت بھی آ گئی. سوچنے کے لیے دماغ بھی آ گیا ہے، چبانے کے لیے دانت بھی آ گیا، بولنے کے لیے زبان بھی آ گئی، سننے کے لیے کان بھی، دھڑکنے کے لیے دل بھی دھڑکنا شروع کر چکا ہے، خون بھی بہنا شروع کر دیا ہے، نسوں میں جان آ گئی ہے، دھڑکن بن گئی ہے، سوچنے کی شکتی آ گئی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے، چلنے کے لیے پیروں میں صلاحیت آ گئی ہے. صرف ایک جملہ، اشرف بلا رہے ہیں. کیسی مسیحائی ہو رہی ہے، کیسا مسیح ہے، کیسا مسیح ہے، کیسا پاور ہے. اور کیوں نہ ہو عیسیٰ کا پرتو ہے. عیسیٰ ٹاپ 4 میں، عیسیٰ ٹاپ 4 میں، مخدوم اشرف ولیوں میں ٹاپ 4 میں. ادھر مسیحائی، ادھر مردہ زندہ ہو رہا ہے، ادھر مردہ زندہ ہو رہا ہے، ادھر پتلا زندہ ہو رہا ہے، ادھر پتلا زندہ ہو رہا ہے. اور صرف زندگی نہیں دی، پورا نظام دے دیا، زندگی کا سسٹم دے دیا. اور ایسا سسٹم دیا کہ صرف اسی مورت کو ہی زندگی نہیں دی، بلکہ اسی مورت سے زندگیاں پیدا کروا دی، نسلیں چلا دی اسی مورت سے. کیا بات ہے مخدوم اشرف کی، کیا اختیار ہے مخدوم اشرف کا. تو قربان جاؤ، ایسے ایسے لوگ ہماری جماعت میں ہیں، ایسے ایسے لوگوں کا دامن ہے کہ جو ہم بے جانوں میں جان ڈال دیں. ہم مخدوم پاک نے تو واقعہ پتہ نہیں، مجھے کہنا چاہیے، مندر گئے تھے، جتنے بھی لگے تھے مورتی، ان سے بھی کلمہ پڑھوایا ہے. بھگوان ہی کلمہ پڑھ دیے ہمارے اللہ پر.
اور 5 लाख लोग एक ही बैठक के मुसलमानों में थे, पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। उधर ले आना मकसद नहीं है, मसीहा भी ले हमको यार, हम कहाँ टेंशन लेते हैं, परेशानी से हम टूट जाते हैं, मुसीबत में हम टूट जाते हैं, जब कोई दिक्कत आती है हम टूट जाते हैं, हमारी बहन बेटियां भी टूट जाती हैं, हाथ खड़े कर लेती हैं, हमारे नौजवान लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, हमारी बाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दोस्त, हमारे आलिम लोग, उलमा लोग, गैर उलमा लोग पता नहीं क्यों हार जाते हैं, क्यों नहीं सोचते हमको तो मसीहा मिले हैं, मसीहा हमारे हिस्से में है, और एक एक नहीं है, 2-2 मसीहा। हाय हाय, अशरफियों जितना नाश करो ये कम है, मखदूम अशरफ को चाहने वालों जितना नाश करो इस पर उतना कम है, और बिलखुसूस ये नाजिज समदानी, अरे समदानी तुम्हारी ये किस्मत है, तुम्हारा ये मकाम है, तुम्हारा ये दर्जा है कि इस किस्मत पर, इस मकाम पर, इस दर्जे पर अगर तुम्हें अपना पूरा खानदान भी सौदा करना पड़ जाए तो भी हक अदा नहीं होगा। और वो ये है कि समदानी तुझे एक नहीं 2-2 मसीहा मिले हैं, 2-2 मसीहा, एक मसीहा आसमान में है तो दूसरा मेरे खानदान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बच्चों से कम थोड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर डरा करो, हमसे पंगा लेने से पहले सोचा करो कि हम उसके रूहानी बेटे हैं कि अगर वो चाह जाएं तो पुतले में निजाम पैदा कर दें हयात का, बेजान में जान डाल दें, अगर उनको बेजान में जान डालना भी आता है तो उनसे पंगा ना लेना, वो जानदारों से जान निकालना भी जानते हैं। किसी से पंगा लेना ले लेना, हमसे ना लेना। हमारा बड़े से बड़े भूत जला दिए जाते हैं, तुम किस खेत की मूली हो, बड़े से बड़े खब्बीस शुरू में आते हैं, ऐठन दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बाद में हाथ जोड़ के तुम माफ करते, मार डाल, गला काट डाल, अंदर रख ले। बहुत समझ में, हम तो समझ रहे थे हम ही ऊंट हैं, आज पहाड़ के नीचे है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक जिन्नतवा रहता है कौन हमारा बिगाड़ लगा, जब मखदूम पाक 2 सोटा मारे सरेंडर, ये सोटा में सरेंडर हो जाते हैं, जबकि मखदूम अशरफ नहीं मारते। मैं आपको अंदर का बताता हूँ, मखदूम पाक देखते ही नहीं कोई केस, मोक्किलीन देख रहे हैं, जिन्नात देखते हैं। मखदूम पाक छोटा बड़ा काम के बैठे रहेंगे, वो तो अपना बगदाद, इराक, मदीना, मक्का घूम रहे हैं, यहाँ बैठ के वो जिन्नात देखेंगे। वो मुवक्किल, हमें मुवक्किल को तो तुम हरा नहीं पा रहे हो, उनको कैसे हराओगे? जो चाह जाए तो तुम खाली इतना बोल दे तो जिंदगी मिल जाए। हमें वलियों की विलायत छीन ली उन्होंने भाई। 4 वली आए थे वली बनकर, हो गए मुर्दा हो गए, मर गए, चारों मर गए। खाली एक एतराज किया था, तुम खुद को जहांगीर कहते हो? हाँ जहांगीर कहता हूँ। क्यों कहते हो? मैं थोड़ा खुद कहता हूँ। मेरे मुर्शिद के आस्थाने पर जब मैं अलाउल पंडवी के बारगाह में रह रहा था, मैं पांडवा में था, तो दरो दीवार से जहांगीर 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 की आवाज आई थी, तो अल्लाह ने मुझे दिया है लक़ब जहांगीर। वो तुम जहांगीर कैसे हो गए? जहांगीर मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ बिल्कुल जानता हूँ क्या होता है। जहांगीर मतलब जिसकी गिरफ्त में पूरा जहान हो, जिसके गिरफ्त में पूरा जहान हो उसे जहांगीर कहते हैं। बोले हाँ, और तुम अपने आप जहांगीर कह रहे हो? बोले मैं नहीं कहा हूं, उसी अल्लाह ने कहा जिसके गिरफ्त में पूरी जहान है, उसी अल्लाह ने कहा जिसके गिरफ्त में पूरा जहान है। तो बोला ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है। ऐ शरफ, ये शान अल्लाह की है कि अल्लाह के गिरफ्त में पूरा जहान है। तुम तो अल्लाह हो नहीं, तुम कैसे बोलती है बात? बोले मैं बोला ही नहीं, मेरे मुर्शिद के बारगाह में जमीन और आसमान से आवाज आ रही थी, इसलिए मैं जहांगीर हूँ। एक बार समझाया नहीं माने, दूसरा बार समझाया नहीं माने, तीसरी बार समझाया नहीं माने, चौथी में जलाली है ना, जलाल आ गया, जलाल आ गया। सुनो जो भी तुम लोग हो गया रवेश दरवेश, अभी बड़ी इज्जत से बात की मैंने। सुनो, मैं सिर्फ जहांगीर नहीं जहांगीर भी हूँ, जहांगीर भी हूँ। इतना कहा कि चारों की रूह वहीं कब्ज हो गई, वहीं मर गए। मैं सिर्फ जहांगीर नहीं हूँ, जहांगीर भी हूँ, जान भी गिरफ्त कर लेता हूँ। सिर्फ कहा था, ये नहीं कहा मैं करने जा रहा हूँ, कहा रूह निकल गई। वो अशरफ, उनके बच्चों से पंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा दंगा, कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे भागो पटना, चाहे भागो दरभंगा। हम लोग का हमला रहेगा चंगा, क्योंकि हम तुमको वहां होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह नंगा। तो दूर रहो, मत रो पंगा।
ایسا ہو جاؤ گے ناپاک کہ چاہے نہاؤ یمنا چاہے نہاؤ گنگا نہیں ہوگے پاک. اللہ والوں سے پنگا نہیں, اللہ والوں سے پنگا نہیں, اللہ والوں کی بچوں سے پنگا نہیں. میرے والد صاحب کہتے تھے دنیا میں کسی سے لڑ لینا, اللہ والے سے نہ لڑنا, ختم ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. کیونکہ ان کی ولایت کا انکار, ان کی ولایت کا اعلان قرآن میں ہے, وہ بھی بے شک لگا کر اور خبردار کر کے. تو ڈرو, ڈرو بھائی. فرشتوں کے ایک آگ بار ہلکے میں لے لو, اور ولیوں کو نہ لینا, ولیوں کو نہ, کیونکہ ولیوں کی بارگاہ میں لوگوں نے فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا ہے, تو فرشتوں کو تو ہلکے میں لے سکتے. اسی لیے فرشتوں کا ذکر بڑے ہلکے میں آیا. جب ان کا آیا خبردار, آہا تیور دیکھو, بے شک جتنا شک لیے بیٹھے ہو تم نکالو, بے شک میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اسی لیے ہم جاتے رہتے ہیں, ہم بنائے ہوئے اپنا صنم, کھاتے بھی ہیں ان کی قسم, اور کھاتے انہی کا دانہ ہم, انہی کا پانی ہم. تو ہم نہ ولیوں کو چھوڑیں گے, نہ اہل بیت چھوڑیں گے, نہ صحابہ, نہ نبی, نہ رسول, نہ خدا, باقی سب ہم سے ہیں جدا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تینوں بات سمجھ میں آ گئی. اصول ولایت والا اصول سمجھ میں آ گیا. ولایت کو ہلکے میں نہ لو, نبیوں کی شان ہے وہ, نبیوں کی شان, نبیوں کا سایہ. تم تو خالی گھڑی نماز گھڑی نماز کہہ رہے ہو نا, ابراہیم کے سائے کا نام ہے عبد القادر رسول اعظم کے سایہ, وہ بے سائے کا سایہ کا نام عبد القادر ہے کوئی سایہ نہیں اس کا. اور اس کا سایہ دیکھنا ہے نا تو بغداد جاؤ, وہی منظر, وہی منظر, وہی رنگ, وہی ترنگ, وہی امنگ دکھے گی. بس یہ ولی ہے, وہ نبی ہے, اتنا ہی فرق ہے. اس یقین کے ساتھ میں یہاں سے اٹھتا ہوں کہ میرا یہاں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ سفل فرمائے.